پوری امت اسی گمراہی میں مبتلا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی، پھر اس کے پیچھے پڑ گئے اور پھر مزے، تماشے، نمود، نمائش، سارا یہی چکر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع کامیابی کا سفر ہے۔ دیکھیں، کامیابی جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے تو اس لفظ کے معنی ہم نے غلط لے لیے ہیں۔ کامیابی کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں دنیا کی کامیابی۔ بہت سے آپ کے موٹیویٹر ہیں، وہ آپ کو دنیا کی کامیابی کے گر بتاتے ہیں، اور ہم خود اصل کامیابی دنیا کی کامیابی کو سمجھتے ہیں۔ آج کا انسان، آپ دیکھ لیں عام زندگی میں کامیابی کا لفظ آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ دنیا میں کامیابی، وہ تو بہت جلدی کامیاب ہو گیا، کامیابی کے مراحل طے کر لیے۔ اور ہمارے جو مودی جی ہیں وہ چائے بیچتے تھے، لیکن اب دیکھیں اب وزیر اعظم بن گئے۔ حقیقت میں گجرات میں کہتے ہیں چائے، تو اب وہ کامیاب ہو گئے نا، مودی جی کامیاب ہو گیا نا، انڈیا کے وزیر اعظم بنے ہیں۔ ابھی کامیابی کا سفر جاری ہے، اس کا کامیابی کا سفر جاری ہے۔ یہ ایک زبردست گمراہی ہے کہ ہم نے دنیا کی کامیابی کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ ہمارا ذہن بس دنیا تک کام کرتا ہے۔ یعنی اس بات پہ بھی غور کریں، پوری امت اسی گمراہی میں مبتلا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی کامیابی، پھر اس کے پیچھے پڑ گئے اور پھر مزے، تماشے، نمود، نمائش، سارا یہی چکر ہے۔ تو یہ بڑی گمراہ کن سوچ ہے کہ کامیابی، ہم نے دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیا ہے۔ تو کہنے کو تو دیکھیں، یہ معاملہ، یہ غلط فہمیاں تو بڑے پہلے سے، ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک رشتہ دار تھے، اس کا نام قارون تھا، تو اس کے پاس بڑی مال و دولت تھی۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں کہ پہلوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگوں نے اس پر غبطہ کیا، رش کیا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی ایسی کامیابی اللہ تعالیٰ دیتے۔ یہی سوچ اس وقت بھی ہماری ہے۔ کاش، کاش، یہ کاش کا جو لفظ ہے نا، تو اس وقت بھی یہی گمراہی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کامیابی کا جو میں نے موضوع طے کیا ہے، بہت سے میری باتوں کو نہ سننے والے لوگ تو وہ یہی کہیں گے، وہ جلدی سے اس کا کھولیں گے، یعنی اس کلپ کو کھولیں گے کہ بھئی کامیابی تو ہمیں بھی چاہیے۔ یہ دیکھو، یہ بوڑھا جو ہے یہ کیا بات کر رہا ہے، اس کا کافی تجربہ ہوگا دنیا میں کامیابی کا۔ تو وہ 2-4 منٹ میری بات سنے گا، پھر کلپ بدل لے گا، یار یہ تو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں دیکھیں، بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی فرمایا آخرت کی کامیابی کو، ذالک هو الفوز الکبیر، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو ہمیں تو دیکھیں اللہ کی بات کو سننا چاہیے اور ماننا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک امتحان ہے، اس میں یہاں کامیابی کا معیارات طے کرنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے۔
یا دنیا کو منزل یا آئیڈیل بنا لینا یا اس کے لیے پھر اسی کے لیے جد و جہد کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی، کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے اور اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ ایک گمراہ کن تصور ہے، اور ہم اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنے ذہن کو بدلیں۔ قیامت کے دن دیکھیں، ایک بات اس میں کہوں، قیامت کے دن جب ہم جائیں گے تو ہم وہاں اپنے رب سے کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دیں تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے پیش کیا، ہم نے دیکھ لیا، ہمیں نظر آ گیا کہ کامیابی کیا ہے، کیونکہ جنت بھی نظر آ رہی ہوگی، دوزخ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہاں کیا مشکل ہے بھیا؟ اللہ نے قرآن میں جہنم کا بھی تذکرہ کیا ہے اور جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بات ہے ساری یقین کی، ہمیں یقین نہیں ہے، اور اس کا میں تذکرہ بار بار کرتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یقین ہے ظاہر پر، تو ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ اگر ایک بات میں آپ کو کہوں، اس پہ آپ غور کیجیے، اگر ظاہر کی آپ کی نظر میں اہمیت ہو تو آپ پھر ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ایک جملہ ہے، دوبارہ میں کہتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں، آپ اپنی سوچ فکر کو دیکھیں نا، اگر ظاہری کامیابی آپ کی نظر میں اصل ہے یا وہ حقیقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور پھر آخرت آپ کے لیے اہمیت بھی نہیں ہوگی۔ ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، ہم عام طور پہ جو کرنے کے کام ہیں، جو ٹالتے رہتے ہیں، اسے دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، اللہ کی جب مرضی ہوگی تو ہو جائے گا، اللہ نے جب چاہا تو ہو جائے گا۔ یہ ایسے جملے سنتے کیوں آتے ہیں؟ قسمت کی بات ہے یار، میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے، ہماری قسمت میں تو یہی لکھا ہے۔ تو وہ جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر ظاہر کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے تو آپ ظاہر کے دھوکے کا شکار ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اور ظاہر کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو پھر باطنی کسی حقیقت کی کوئی اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم، اللہ کا وجود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، کیونکہ وہ تو ان کا تو روحانی وجود تو آج بھی ہے، وہ صرف کہنے کی بات تو نہیں ہے۔ فیکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر روز میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے۔ تو یہ سارے حقائق موجود ہیں۔ تو خیر، میں موضوع جو ہے وہ کامیابی کا سفر ہے۔ کامیابی، اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں، ابھی پھر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس دن، روز قیامت کو، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ مَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں بیٹے میرے ہیں، یہ جائیداد میری ہے، یہ ہے، مر گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کون سے مکان کے کاغذات آپ کی کفن کی جیب میں رکھے جائیں گے؟ کفن میں جیب ہوتی ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا اپنا وجود بھی مٹی کی نظر ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھی ہوں گی تصویریں
کھوپڑیاں یعنی قبرستان میں پرانے قبریں کی جب جگہ نہیں ہوتی تو پرانی کھوپڑی نکل آتی ہے. تو یہ حقیقت کو یہ دیکھیں وہ سارے حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. دنیا کی لذات دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ کیا دنیا ہوگی کہ آپ کے پاس ڈھیروں دولت ہو اور آپ کا دل پریشان ہو اور سکون نہ ہو. ہمارے مردان میں بھی ایک میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا ایک بہت بڑا پلازا بنایا کسی نے اور پھر جس نے بنایا اس نے خودکشی کر لی. اب وہ بند پڑا ہوا ہے یعنی ابھی بھی وہ میں روز جاتا ہوں وہاں سے گزرتا ہوں وہ تالے لگے ہوئے. بہت اچھی جگہ وہ پلازا بنا ہے. تو کیا مطلب اس کا؟ تو دھوکے کا شکار جو شخص بھی ہوگا وہ نقصان میں رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.